بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو دفاع پاکستان کے حوالے سے ہے اور یہ تقریر ہے۔ آپ یہ تقریر یوم پاکستان کے حوالے سے کسی بھی سٹیج پر آپ یہ تقریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی لیول پر اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ کالج لیول پر ہیں، اسکول لیول پر ہیں، کسی بھی لیول پر ہیں، آپ یہ تقریر اچھے طریقے سے تیار کر کے آپ اس کو پریزنٹ۔ دفاع پاکستان، ہم کو تو جان و دل سے اپنا وطن ہے پیارا، اچھا وہ دن ہے جو اس کی خدمت میں گزارا، کہتے ہیں ہم وطن کو آنکھوں کا اپنی تارا، وہ دین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، اے مہر یہ سخن ہے، دنیا میں سب نے مانا، اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکا۔ صدر عالی صفات، مہمان ذیشان اور حاضرین فیض انتصاب، وطن ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وطن ہی نہ ہو تو ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ غلامی کا پٹا جب کسی قوم کے گلے میں پڑ جاتا ہے، وہ جہاں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہاتھ منہ دھو بیٹھتی ہے، وہاں اپنے دین و ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ حکمران اسے بے حس و حرکت اور مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ اٹھتی بھی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے، اور جب گرتی ہے تو اسے پاؤں تلے پامال کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازے دلبری۔ اصحاب دانش، اپنے وطن کی حفاظت ہر محب وطن کرتا ہے، لیکن پاکستان جس کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا لہو پانی کی طرح بہا، ہزاروں عورتوں کے سہاگ جس کی خاطر اجڑ گئے، ان گنت دوشیزوں کی عصمت کے گوہر جس پر تصدق کر دیے گئے، اور جو بنا ہی اسلام کے لیے تھا، اس کے دفاع سے غافل ہونا تو اسلام کے گلے پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دشمن کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلے۔ لہذا اس کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کا داعیہ ہر اس انسان میں ہونا چاہیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان۔ صدر محترم و حاضرین مکرم، دفاع پاکستان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں جو جنگلوں اور پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں، ہواؤں اور فضاؤں میں مدت العمر لڑنے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ ہمارے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے سرشار اور شہادت کا طلبگار وہ لشکر جرار ہو جو کفار نابکار کو مار مار کر صف ہستی سے مٹا دے۔ ہماری فوج ظفر موج جب میدان میں اترے تو صحرا کا دل دہل جائے، پربت کانپ کانپ جائیں اور سمندر ہماری ہیبت سے پانی پانی ہو جائیں۔ ہم اپنے اسلاف کی عظمت کے ستاروں کو ماضی کے آسمان سے اتار کر اپنے مقدر کے فلک کی، ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یلغاروں کو، ان کے زلزلہ فگن نعروں کو، ان کے محشر انگیز جذبات کو ایک ایک فرد میں منتقل کر دیں، اور ہم صرف اپنی فوج پر ہی تکیہ نہ کریں بلکہ ہم میں ہر فرد ایسا پہاڑ بن جائے جس سے ٹکرا کر دشمن پاش پاش ہو جائے، ایسا سیلاب تند و تیز بن جائے جس میں دشمن کی شان و شوکت خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے، ایسا طوفان قہر آلود ہو جو عدوِ باطن کی تن آوری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، وہ بجلیاں اپنے اندر پیدا کریں جو نعرہ لا تدر لگاتے ہوئے دشمن کا نام و نشان مٹا دیں۔ باب دانش، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، اسلام کا نظام حیات اپنے ملک میں جاری و ساری کر کے زندگی کی اجڑی مانگ میں افشاں بھر دیں، اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کے وحدت قوم کا ناقابل تسخیر حصار قائم کریں، لسانی اور صوبائی اسپتوں کا گلا گھونٹ کر انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیں، غلط نشریات کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں جو ہماری غفلت کیشی سے تناور بن چکے ہیں۔ بھارتی بنیا اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کے سر پر محمود غزنوی کے گرز کی وہ کاری ذرا بے کاری لگائیں جو اس کے ساری سومناتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دے، وہ ہیبت اور شجاعت پھر لے کے آئیں جو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں دکھا کر مرہٹوں کی قوت کا جنازہ۔ صدر فیض ترجمان و حاضرین ذیشان، ہمیں پاکستان کے دفاع کا فرض پکار رہا ہے کہ ہم دنیوی مفاد کو ٹھوکر لگا کر اٹھ کھڑے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی کو طلاق دے کر آمادہ پیکار ہو جائیں۔ وہ دیکھو سامنے جنت کی حوریں بہشتی لباس پہنے ہمارے منتظر، ادھر نکاح ڈالو، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا دامن شفقت
ہمیں آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ذرا اوپر نگاہ کرو، رب ذوالجلال کی نصرت ہمیں انفرا اخفن و ثقالن کا سرمدی پیغام سنا رہی ہے۔ ساری کائنات کے درخت کلمے بن کر ہماری فتح و کامرانی کی نوید جریدہ عالم پر ثبت کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ سنو، روح اقبال ہمیں اپنے لافانی کلام میں لافانی پیغام دے رہی ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ یہ تھی وہ تقریر جو کہ یوم پاکستان کے حوالے سے یا دفاع پاکستان کے حوالے سے آپ یہ تقریر کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ آپ اضافہ کر کے تقریر کو بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں۔